السلام علیکم ناظرین، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں کرونا سے مزید 2 اموات، ہلاکتیں 55 ہو گئیں، مجموعی کیسز 4000 تک جا پہنچے، مزید 109 کورونا کے نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مشکل حالات میں ہم سب کو صبر اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ سپہ سالار کہتے ہیں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت ضروری وسائل کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کا گرفتار حریت رہنماؤں کی رہائی کے لیے حقوق انسانی تنظیموں کے بیان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کے گرفتار تمام افراد کو فوری رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا کورونا وائرس کے باعث رہا قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری کا حکم۔ عدالت عظمیٰ نے سنگین جرائم، نیب اور منشیات کے مقدمے میں دی گئی ضمانتیں بھی منسوخ کر دیں۔ وزیر اعظم کا امتحان شروع ہو چکا، آٹا چینی چوروں سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ شیخ رشید احمد کہتے ہیں عمران خان اور جہانگیر ترین کے مابین اختلافات نہیں، کپتان نے صرف فیلڈنگ بدلی ہے۔ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل، کئی وزراء کے قلمدان تبدیل۔ خسرو بختیار وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ڈویژن اور حماد اظہر کو وفاقی وزیر صنعت بنا دیا گیا۔ کورونا کٹس کے لیے احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کا رہائی سے انکار۔ ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کو کل ہی رہا کر دیا تھا۔ لاک ڈاؤن نے آن لائن بزنس کی وقت بڑھا دی۔ آن لائن خرید و فروخت کے ذریعے سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس سے مزید 43 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 323 ہو گئی ہے۔ انٹیریو میں کورونا وائرس کے سبب اسکول اور بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز بند، حکومت کی جانب سے والدین کی مالی مدد کی جائے گی۔ کینیڈا کے ہسپتالوں کا نرسوں سے ایک ملک کے انتخاب کا مطالبہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ 1600 افراد روزانہ بارڈر پار کر کے امریکہ جاتے ہیں، انہیں انتخاب کرنا ہوگا وہ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ مونٹریال میں سینئر ریزیڈنس میں 9 عمر رسیدہ افراد کورونا وائرس کے سبب ہلاک ہو گئے۔ کیوبیک میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 8600 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 121 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے غیر ضروری کاروباروں کے شٹ ڈاؤن میں 4 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ مونٹریال کی شہری حکومت کی جانب سے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے شہریوں کی امداد کا اعلان۔ کورونا سے متاثر ہونے والے مقامی کاروباروں کو فائدہ ملے گا۔ چینی صدر کو موجودہ صورتحال میں ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کے مطابق میری صحت ٹھیک ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جان لیوا وبا میں مبتلا ہو کر اب تک 11000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا وائرس کی ہلاکت خیز وبا دنیا بھر میں 76000 سے زائد انسانوں کی زندگیاں نگل گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 14 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 55 ہو گئی، جبکہ مزید نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک
بھر میں اب تک کورونا سے ہونے والی 54 ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں 17 جبکہ پنجاب میں 15 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت میں 3، بلوچستان 1 اور اسلام آباد میں بھی پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے اب تک مزید 109 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے خیبر پختونخوا میں 95 کیسز، 1 ہلاکت، بلوچستان 10، کشمیر 3 اور اسلام آباد میں 1 کیس رپورٹ ہوا جبکہ پہلی ہلاکت بھی ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت میں کورونا وائرس سے پہلی ہلاکت سامنے آئی ہے۔ بلوچستان میں کورونا کے مزید 10 کیسز سامنے آئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب تک کورونا کے مزید 3 کیسز سامنے آئے ہیں۔ سندھ میں کورونا وائرس سے مزید 2 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے مزید 538 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گلگت بلتستان میں کورونا کا صرف 1 کیس سامنے آیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سپاہی سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں ہم سب کو صبر اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر طبی سامان کی ایمرجنسی سپلائی کوئٹہ کے لیے روانہ کر دی گئی ہے، جو بلوچستان میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے بیان میں کہا کہ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ فرنٹ لائن سپاہی ہیں۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک اور وہاں کی حکومتوں کو مشکلات کا سامنا ہے، تاہم حکومت ضروری وسائل اور آلات کے حصول کے لیے کوشاں ہے، جبکہ مشکل حالات میں ہم سب کو صبر اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں گرفتار حریت رہنما اور کارکنوں کی رہائی سے متعلق انسانی حقوق کی 6 تنظیموں کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ بھارت کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی حقوق کا احترام کرے اور تمام سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ مشترکہ بیان میں کشمیری قیدیوں پر جاری زیادتیوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ بین الاقوامی تنظیموں نے بھارت سے مقبوضہ جموں کشمیر میں قیدیوں کو فوری رہا اور انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کورونا کے خلاف اقدامات کر کے انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سیاسی قیدیوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور مقبوضہ کشمیر کے گرفتار تمام افراد کو فوری رہا کیا جائے۔ عائشہ فاروقی نے مزید کہا کہ بین الاقوامی تنظیموں نے کشمیر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ اور بیرونی دنیا سے قیدیوں کو الگ تھلگ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کے قیدیوں کی ضمانت کے فیصلے کالعدم کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں قیدیوں کی ضمانت سے متعلق دائر درخواست پر سماعت ہوئی، جس کو عدالت نے 184(3) کے تحت قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کے قیدیوں کی ضمانت کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے سنگین جرائم، نیب اور منشیات کے مقدمے میں دی گئی ضمانتیں منسوخ کرتے ہوئے رہا کیے گئے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا بھی حکم دیا اور اٹارنی جنرل کی قیدیوں سے متعلق سفارشات کو تسلیم کر لیا۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر اسلام آباد، سندھ اور لاہور ہائی کورٹ نے صوبے بھر کی تمام جیلوں میں خواتین، کم عمر اور معمولی جرائم میں قید قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے
کہ وزیر اعظم عمران خان کا امتحان شروع ہو چکا کہ آٹا چینی بحران کے ذمہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی پر سبسڈی میں اسد عمر کا کردار نہیں، رزاق داؤد کا کردار ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ عمران خان اور جہانگیر ترین کے تعلقات ٹھیک ہیں، دونوں میں کوئی اختلافات نہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اگر تعلقات میں کوئی فرق پڑا ہے تو وہ دور بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی رپورٹ وقت سے پہلے آ گئی، اگر 25 اپریل کے بعد آتی تو اچھا تھا۔ فورنزک رپورٹ میں جو ملوث ہوا اسے سزا دلوائی جائے گی۔ رمضان کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی آٹا چینی چور ہے اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ جب بزنس مین سیاست میں آ گیا تو مافیا مضبوط ہو گیا۔ ملک میں مافیا پہلے اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا آج ہے۔ بدقسمتی ہے کہ بزنس مین سیاست میں آتا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کر کے MQM کے خالد مقبول صدیقی کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کر دی گئی ہے، جس کے تحت چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام کو وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ بنا دیا گیا ہے۔ خسرو بختیار کو وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ڈویژن مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ حماد اظہر کو وفاقی وزیر صنعت بنا دیا گیا۔ اعظم سواتی وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات مقرر کیا گیا ہے اور ارباب شہزاد کو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور بابر ایوان کو مشیر برائے پارلیمانی امور بنا دیا گیا ہے۔ امین الحق کو وفاقی وزیر برائے ٹیلی کام مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے MQM پاکستان کے خالد مقبول صدیقی کا استعفیٰ منظور کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے ہاشمی پوپلزئی کو سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور عمر حمید سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی مقرر کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کورونا وائرس حفاظتی کٹس کی عدم دستیابی پر احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے ڈاکٹرز نے رہائی سے انکار کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس کی عدم دستیابی پر احتجاج کے دوران گرفتار ڈاکٹرز نے رہائی سے انکار کر دیا ہے۔ ترجمان ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے رات تھانے میں گزاری ہے، جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تھانوں میں ہی رہیں گے۔ حکومتی کمیٹی نے کل رات رابطہ کیا تھا، تاہم کمیٹی کو پہلے تحقیقات کرنی چاہیے کہ ضلع انتظامیہ نے کیوں تشدد کیا۔ دوسری جانب ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے ینگ ڈاکٹرز کو کل دوپہر کو ہی رہا کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی مرضی سے تھانوں میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر سے گزارش ہے کہ تھانہ چھوڑ کر گھر جائیں۔ ڈاکٹرز کو مزید اضافی کٹس فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا ڈاکٹرز کو اب اپنا احتجاج رضاکارانہ طور پر ختم کرنا چاہیے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ موجودہ دور میں آن لائن بزنس دنیا کا سب سے بڑا بزنس بن گیا ہے، جو اس وقت لاک ڈاؤن کے باعث لوگوں میں اور بھی زیادہ مقبول ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آن لائن بزنس 1991 میں اس وقت شروع ہوا جب انٹرنیٹ سامنے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر بیٹھے ہر وہ چیز جس کی ضرورت تھی گھر بیٹھے ملنی شروع ہو گئی۔ آن لائن بزنس کا بڑا چرچا ہے۔ لاک ڈاؤن نے اس بزنس کی ضرورت کو اور بھی بڑھا دیا ہے اور اب یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کئی سالوں سے آن لائن بزنس ہو رہا ہے اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی یہ بزنس جاری ہے، تاہم لاک ڈاؤن کے باعث اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل پروازوں کی بندش کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی 5 بجے کے بعد کرفیو نافذ ہے۔
لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو آن لائن سامان کی ترسیل ایک اچھا قدم بھی ہے مگر خاصا مشکل بھی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد بڑے بڑے اسٹورز میں بھی سناٹا ہے مگر آن لائن سروسز نے مشکلات حل کر دی ہیں، اور اب تو یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تمام سپر اسٹورز مالکان نے بھی اپنے طور پر اس سروس کا آغاز کر دیا ہے اور فون پر آرڈر لیتے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آن لائن بزنس کرنے والے محمد ارسلان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے آن لائن بزنس میں اضافہ ہوا ہے۔ وائرس کو روکنے کے لیے ہمیں سماجی فاصلے کی ضرورت ہے۔ بھیڑ میں نہ جا کر ہم آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت سے سماجی فاصلے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آن لائن بزنس کچھ سالوں سے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب کرونا کے دور میں تو اور عروج پہ پہنچ گیا ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جہاں بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے وہاں پر بھی کرونا وائرس کے دور میں آن لائن بزنس میں لوگوں کی زندگی کافی آسان ہو گئی۔ وہ گھر بیٹھ کے اپنی ضروری اشیاء چیزیں ڈائریکٹ آرڈر کر سکتے ہیں۔ جہاں سارے دوسرے بزنس بند ہو گئے ہیں تو کرونا کے دور میں جہاں ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت ہے وہاں آن لائن بزنس نے بہت سے ممالکوں میں ان کی اکانومی کو بچا لیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں اب مستقبل آن لائن بزنس کا ہی ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ تقریباً ہر سروس آرڈر کر سکتے ہیں، اور جس طرح دوسرے ممالکوں میں کافی ساری سروسز آن لائن اویلیبل ہوتی ہیں، اسی طرح ہی پاکستان میں بھی ان فیوچر کافی سروسز آن لائن اویلیبل ہوں گی۔ جیسے جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ انٹریکشنز ہیں، جتنا بھی آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی چیز اور کوئی سروس آرڈر کرنی ہے یا ٹیکس فائلنگ کرنی ہے، کسی قسم کا کچھ کرنا ہے تو وہ سارا آن لائن ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک ٹائم آئے گا جب ساری سروسز آن لائن اویلیبل ہوں گی۔ اسی طرح پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں آن لائن پروڈکٹس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، جس میں کریم، اوبر، دراز اور فوڈ پانڈا شامل ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد۔